मौलाना साहब, इल्म के शहर का दरवाज़ा अशरा मुबशरा में जिनका शुमार होता है हज़रत अली करमुल्लाह वजह, क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली की सबसे बड़ी इज़्ज़त और अज़मत और शर्फ ये है कि उनकी विलादत काबा में हुई और शहादत मस्जिद में हुई, जिस तरह के आपने भी शेर पढ़ा जी। और आपके दूसरा कमाल ये है कि सबसे पहले आपने अपने ईमान का इजहार फरमाया और तीसरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हिजरत के बाद हुज़ूर ने उन्हें अपने बिस्तर पर सुलाया। चौथी खूबी हज़रत अली की ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इल्म के शहर का दरवाज़ा करार दिया। इसका मतलब क्या है कि जिसने मुझ नबी से कुछ भी लेना है उसे आना होगा दर अली की चौखट चूम कर। जो अली का दरवाज़ा छोड़ के मुझ तक आएगा वो मुझसे कुछ नहीं पाएगा। आप जुर्रत व शुजाअत के पैकर थे, सखावत के अलंबरदार थे, अस्साबिकून अल अव्वलून में चौथे नंबर पर थे, अशरा मुबशरा में भी चौथे नंबर पर थे। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन एक आध गज़वा के अलावा सब में आप हजूर के साथ शरीक थे। वो भी एक बात है, लेकिन अक्सर उलमा ने यही कहा, मुफस्सिरीन मौरिखीन है, कि आप तमाम गज़वात में हजूर सल्लम के साथ थे जी। और सबसे ज़्यादा जुर्रत व शुजाअत के पैकर दिखाने वाले मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम थे। और सबसे बड़ी खूबी आपकी ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे थे और सिर्फ चचेरे नहीं थे बल्कि मौला अली जब पैदा हुए तो सैयदना अबू तालिब से कहा कि चचा आपने मुझे अपनी आगोश रहमत में पाला, अब मुझे अली दे दें कि मैं उसे अपनी आगोश तरबियत में पालूं। सुभान अल्लाह, मुझे अली दे दें कि मैं सिर्फ मैं ताकि मौजू में तफसील में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूँ। फिर सबसे बस दो जुमलों में सबसे बड़ी खूबी ये कि आप खातून जन्नत के शौहर और जन्नती नौजवानों के जो सरदार हैं उनके वालिद गिरामी हैं। और आखिरी खूबी जो बयान कर रहा हूँ वो ये कि हौज़े कौसर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अली तुमने हौज़े कौसर तकसीम करना है, लेकिन देना उसको जिसके दिल में मेरे अबू बकर के प्यार हो। सुभान अल्लाह। अच्छा पीर साहब, जिस तरह फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कि अली को मुझे दे दें, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मौजू है वो इश्क का इम्तहान भी है और जिस शख्सियत को हमने ख़राज तहसीन पेश करना है उनकी ज़ात को जितना भी हम बुलंद करें हम नहीं कर सकते, उनकी ज़ात पहले ही बुलंद है। बेशक सिर्फ हम अपनी किस्मत को जगाने के लिए उनका ज़िक्र खैर करेंगे। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की ज़ात पाक वो ज़ात हैं कि जिन्होंने, जिस तरह अल्लामा साहब ने बताया, करीम आका के साथ साथ रहे और बच्चों में सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया। 9, 10 और 11 साल की एज तक आता है और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बाजमात नमाज है वो भी मर्दों में आपने सबसे पहले पढ़ी। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साथ जो उनका एक इश्क था, मोहब्बत जो थी, और फिर जो आपकी शादी है ये वो एक ऐसा राज है कि जिस राज को कायनात ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खोला, ज़िक्र किया और ये जोड़ा आसमानी जोड़ा बना। और इस जोड़े की जो बरकतें और बहारें हैं, देखिए सईदा फ़ातिमा, सारी दुनिया की औरतें एक साइड पे, सईदा फ़ातिमा जैसा कोई नहीं हो सकता। बेशक। और अब देखिए कि मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की जब शादी होती है वो शादी एक ऐसा मंज़र है कि आपका जो घर था पहले दूर था, एक सहाबी ने आपको अपना वो घर दिया, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी के साथ आपको रिहाइश मिली और सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ ये मुआहदा हुआ था कि घर के जो काम हैं वो फ़ातिमा करेगी और जो बाहर के काम हैं ये मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करेगा। डॉक्टर साहब, कुरान और हदीस में हज़रत अली करमुल्लाह वजह का जिक्र किन अल्फाज में मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल, आपकी सीरत और आपके मनाक़िब के बारे में कुरान और सुन्नत में बहुत कुछ वारद हुआ है। आप 13 रजब 599 ईस्वी में मक्का में पैदा हुए और 21 रमज़ान 40 हिजरी को आपकी इस दुनिया से शहादत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम की बेशुमार आयात आपकी करदार, आपकी सीरत के बारे में मुँह बोलता सबूत हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی نسبت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اتنی کسی صحابی کے بارے میں احادیث وارد نہیں ہوئی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اگر کسی نے سب سے زیادہ سمجھا ہے تو وہ یقینی طور پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں جن میں سے چند میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی جسارت چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہیں جو روح کی بدن کے ساتھ ہیں اور سر کی جسم کے ساتھ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو تعلق تھا میرا اور علی کا وہ تعلق ہے۔ جب بہن بھائیوں کا معاہدہ ہوا، جب اخوت کا معاملہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ میرا بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں، علی میرا بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کا میں مددگار اس کا علی مولا، جس کا علی مولا اس کا میں مددگار۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ فہمی میں باقی لوگوں سے افضل ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص پکڑ کے لایا گیا اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے بارے میں حجم گوہی کہتا ہے، آپ کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی اس کو پکڑو اور اس کی زبان اس کے تن سے جدا کر دو۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا کہ وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنہوں نے 3 سال شیب ابی طالب کی گاٹیوں میں قید کاٹی، بد دعا نہیں دی، طائف میں پتھر کھائے، کسی کو بد دعا نہیں دی۔ آج تاریخ اسلام یہ دیکھ رہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اس شخص کی زبان اس کے تن سے جدا کر دو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑا اور دور لے کے اس کو پیسے دیے، اونٹنی دی اور کہا جاؤ آج سے تم آزاد ہو۔ ایک وفد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو حکم دیا تھا کہ اس کی زبان اس کے تن سے جدا کر دیں، علی نے تو اس کو آزاد کر دیا ہے۔ اگلے دن وہی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آیا، اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آپ مدحت کی اور آپ کی شان اقدس کو بیان کیا تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میری طبیعت سے زیادہ، میری طبیعت کو، میرے مزاج کو علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ زبان جدا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ علی جاؤ اس کی دل کی دنیا ہی بدل دو۔ سبحان اللہ، دل کی دنیا بدل دینے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کی دل کی دنیا بدلی، اس دل کی دنیا بدلنے کے پیچھے کون سی حکمت عملی تھی؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کے اس مقام پر پیدا کیا تھا کہ جس مقام پر پہنچنا عام آدمی کا بڑا مشکل ہے جی۔ اور اخلاق حسنہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان میں غصہ اور انتقام بالکل ختم ہو جائے، اور اسلام کی تعلیمات نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے صحابہ کرام میں اور بالخصوص مولا علی میں یہ وصف بدرجہ اتم پیدا فرما دی تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے ایک کافر کو آپ نے نیچے گرایا اور خنجر نکال کے اس گردن کاٹنے لگے تو اس نے آسمان ولایت پر تھوک دیا۔ تو جب تھوکا تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ اب تم مجھے بڑی بے دردی سے مارو گے، پہلے مجھے اذیت دو گے، تکلیف دو گے، پھر اس کے بعد میرا گردن کاٹو گے، لیکن تم عجیب آدمی ہو کہ تم نے بجائے اس کے کہ مجھے مارنے کے بجائے تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر، جب تم نے یہ حرکت کی تو میرا غصہ اس میں شامل ہونے لگا، تو میں نے کہا علی کسی ایک انسان کو بھی تو اپنے غصے پر نہیں قربان کر سکتا، اس لیے میں نے تو یہ چھوڑ دیا۔ یہ سب سے بڑا اخلاق کا ایک معیار ہے، اس سے بڑا تاریخ اسلام میں اخلاق کا کوئی نمونہ پیش کرنا بڑا مشکل ہے۔ جی، لیکن پیر صاحب شجاعت و بہادری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اب دیکھیے نا جو شجاعت کی بات ہے، جو خیبر کا واقعہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بڑا مشکل ہو رہا تھا، بڑا آگے سخت مقابلہ تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اس کو فتح کرے گا۔ اب صحابہ کا عشق تھا، جنگ تھی اور صحابہ رات سوئے نہیں ہیں اور صبح صبح سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، اور ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ کاش آج یہ جھنڈا ہے، اللہ کی زبان سے نکلا تھا کہ فتح کرے گا، یہ فتح جس کو بھی اللہ کے نبی جھنڈا دیتے اس نے فتح کرنا تھا۔ تو مولا علی کے بارے میں پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی آنکھیں خراب ہیں، اور جس طرح آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو بلایا، پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، یہ بھی معجزہ ہے، آپ نے اپنا تھوک مبارک لگایا،
آپ کی آنکھیں فوری طور پر 1 سیکنڈ سے پہلے صحیح ہوئیں، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے 3 بار اس جھنڈے کو لہرایا اس طرح۔ اس جھنڈے کو لہرانے کے بعد پھر مولا علی کو دیا اور مولا علی نے فتح کیا خیبر۔ یہ اتنا واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ آیا آپ کے پاس، تو مسئلہ تھوڑا سا معاملہ خراب ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کی وضاحت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یاد دلائی کہ اللہ کے نبی اس طرح فیصلہ کرتے تھے، اگر وہ ہوتے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو عمر کہتے ہیں کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ وہ محبت ہے۔ پھر دیکھیے کہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلی ملاقات ہوگی مولا علی کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مولا علی کی جو قرابت دار ہیں، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہم سے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے، نبی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے نسبت والے ہیں، میرے خاندان والے ہیں، میرے جو قرابت دار ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ فرمایا میرے حسن، حسین، فاطمہ، مولا علی، یعنی کہ ان سے عشق کرنا، ان سے پیار کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ بالکل ایمان جہاں کا ہمارے ایک وہ حصہ مولا ہے۔ ہیں، ہماری مدد کرنے والے ہیں، ہمارے تو فقہا کہتے ہیں کہ علی علی کہنا بھی جائز ہے، کیونکہ علی مدد کرتے ہیں، اور ناد علی پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ صحیح احادیث سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ میں اسی ساری بات کو